بشرا انصاری میرے ساتھ تھی. اس کے علاوہ میں نے خالدہ ریاست, میری ساتھ لیڈنگ رول جنہوں نے کیے ہیں اس میں خالدہ ریاست تھی, روحی بانو, عظمیٰ گیلانی, بشرا انصاری, یعنی اس لیول کے یہ بڑے لیول کے. عابد علی میرے ساتھ, فردوس جمال نے میرے ساتھ کام کیا ہے, اور محمد قوی صاحب, قوی خان, انہوں نے, یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کیا. دیکھیں ریڈیو پہ میں نے زیادہ تر تو ڈرامے کیے, اور اس کے علاوہ میں اناؤنسر بھی رہا ہوں لاہور ریڈیو پہ تقریباً 4 سال تک. میں نے دنیا کے 80 ملک جو ہیں وہ, کیونکہ ایئر لائن کی جاب تھی تو وہ میں اس میں پھر میں نے کہا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو میری کتاب تھی وہ میں نے بل کلنٹن اس وقت پریزیڈنٹ تھا ان کو بھیجی تھی. انہوں نے باقاعدہ وائٹ ہاؤس سے مجھے اپریشیشن لیٹر دیا تھا. گھر میں پوئٹری تھی, میرے والد بہت زبردست پوئٹ تھے, انگلش, پرشین اور اردو تینوں زبانوں میں وہ پوئٹری لکھتے تھے. میں بھی گورنمنٹ کالج میں ایم اے انگلش میں, میرے ساتھ یہ عثمان پی زادہ اور یہ سلمان شاہد, دیور مائی کلاس فیلوز. ان نیوز میں میرے کالم چھپتے ہیں باقاعدہ, اور دن نیوز میں میں تقریباً 7 سال وابستہ بھی یہاں پہ 6 سال رہا ہوں. عمران خان سے 98 سے جو ہے وہ جب یہ پارٹی بنی تھی تب سے میں نے عمران خان کے قریب ہوا. کچھ درد بے کراں سے جو آرام سا ملا, کچھ درد بے کراں سے جو آرام سا ملا, یوں جیسے آپ کا ہمیں پیغام سا ملا. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کے آج کے چیف گیسٹ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں. یہ اداکار بھی ہیں, صداکار بھی ہیں, ڈرامہ اور افسانہ نگار بھی ہیں, کالم رائٹر بھی ہیں, اور بہت ساری جو خصوصیات ہیں ان کے حامل ہیں. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ریحان حضرت سے. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی. السلام علیکم بٹ صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یاد فرمایا, اور آپ کا یہ یوٹیوب چینل میں دیکھتا رہتا ہوں, اور میری خواہش تھی کہ آپ کبھی مجھے بلائیں تو آپ نے کال کر دی. دل سے کو راہ ہوتی ہے. جی. تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کی جو ابتدائی لائف کہاں جائے پیدائش ہے, اور ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ میں لاہور میں ہی پیدا ہوا ہوں. اس کے بعد کیونکہ والد صاحب سول انجینئر تھے پی ڈبلیو ڈی میں, عمران خان کے والد صاحب کے ساتھ ہی تھے, تو ان کی ٹرانسفرز ہوتی رہتی تھیں. تو پھر یہ ہے کہ پھر کراچی بھی گئے, اور اس کے بعد پھر راولپنڈی بھی گئے. کراچی جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ حالانکہ آئی ایم پنجابی, لیکن ہماری اردو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ میچور ہوئی, اور اس کے بعد پھر پنڈی گئے. پنڈی میں میں نے اسکولنگ کی, اس سے پہلے پشاور میں کانوینٹ اسکول میں رہا, پھر پنڈی میں پھر کالج, گارڈن کالج راولپنڈی میں, جہاں پہ یہ شیخ رشید بھی ہم سے سینئر تھے, شجاعت ہاشمی, راحت کاظمی, یہ سب ہمارا ایک گروپ وہاں پہ تھا, اور آئی واز جونیئر ٹو دیم. تو وہاں سے پھر وہ ایسا شوق ہوا کہ ریڈیو پہ آڈیشن دے دیا, پنڈی ریڈیو پہ, اور وہاں بچوں کے پروگرام میں مجھے پھر 1-2 ڈرامے تھے وہ کرنے کا اتفاق ہوا. پھر پی ٹی وی وہاں پہ جب آیا, چکلالہ میں ان کا اسٹیشن تھا, تو وہاں اس طرح جانا ہوا کہ ایس ایم ظفر صاحب ہمارا پلے دیکھنے آئے. اس وقت وزیر قانون تھے, اور گارڈن کالج میں ہر سال ایک تھیٹر پلے ہوا کرتا تھا, تو اس میں میرا مین رول تھا. آداب عرض ڈرامے کا نام تھا, نعیم طاہر کا لکھا ہوا تھا وہ ڈرامہ, وہ انگلش ایک پلے سے جو ہے نا وہ ماخوذ کیا ہوا تھا. تو اس میں جو میرا مین رول تھا وہ اتنا انٹرسٹنگ ہوا کہ پہلے ہی ڈرامے سے مجھے ایس ایم ظفر صاحب نے اپنے جو وزارت ہے اس کی طرف سے مجھے گولڈ میڈل کے لیے وہاں پہ بلایا کہ میری انکریجمنٹ ہونی چاہیے. اسی طرح وہاں پہ اسلم اظہر صاحب اور فضل کمال صاحب آئے ہوئے تھے, ہمارے گیسٹ تھے. انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ ہم پی ٹی وی کے لیے آڈیشن کر رہے ہیں, تو آپ بھی آ کے وہاں پہ. تو میں بھی گیا, شجاعت ہاشمی, راحت کاظمی, ہم سب لوگ گئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ شروع میں ہی جو ہمارا پہلا آڈیشن تھا اس میں ہی ہمیں سلیکٹ کر دیا گیا, اور پھر ہمیں وہاں پہ ڈرامے کرنے کا موقع ملا. پہلا ڈرامہ کلاک ٹاور تھا یاور حیات کا, اور اسی دوران اسلم اظہر صاحب کا ڈرامہ تھا جو منو بھائی نے لکھا تھا. تو پہلا ڈرامہ شہزاد احمد شہزاد نے لکھا تھا, وہ کلاک ٹاور, وہ ایک منظوم ڈرامہ تھا. اچھا. تو یوں پھر ہمارا وہ ٹی وی کا سفر جو ہے وہ تو یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 73-74 میں جو ہے وہ سارا ہوا. لیکن پی ٹی وی جو شروع ہوا تھا آپ کو پتا ہے وہاں پہ 69 میں پنڈی میں شروع ہوا تھا. تو اسی دوران جو ہے وہ ہمارے آڈیشن وغیرہ وہ ہم نے پلے شروع کر دیے تھے. لیکن جو صحیح اسٹیبلشمنٹ ہوئی وہ 73 کے بعد. اچھا, اس کے بعد آپ نے کتنے ڈراموں میں اب تک جو ہے اداکاری کی؟ میں نے کم از کم تقریباً 62 یا 63 پلیز ہیں جن میں نے کام کیا, جس میں سے 5 سیریلز ہیں, جس میں مثلا میرا جو سب سے بڑا سیریل یہاں پہ پاپولر ہوا تھا
احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا تھا سلما ستارے. اچھا. وہ لاہور جی میں پروڈیوس ہوا تھا, نصرت ٹھاکر نے پروڈیوس کیا تھا, اس میں میرا لیڈنگ رول تھا. اس میں میرے ساتھ بابرہ شریف کو پہلے کاسٹ کیا گیا تھا, لیکن بابرہ شریف کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ نہیں آ سکی تھی, تو پھر رومانہ میرے ساتھ تھی, ایک ایکٹریس ہوتی تھی اس وقت, ینگ سی تھی, اور اس سے مزمہ گیلانی میری والدہ کا رول کیا تھا, اور منور سعید میرے والد بنے تھے. وہ ایک اسمگلنگ کے خلاف ایک پلے تھا جو بہت پاپولر رہا, اور اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس کے لیے خاص طور پہ ضیاء الحق صاحب کی بیگم صاحبہ نے اس وقت جو ہمارے یہاں پہ جنرل مینیجر تھے پی ٹی وی کے, ان کو فون کر کے خاص طور پہ میری اداکاری کی تعریف کی. اچھا, بڑی بات ہے, تو بڑی آنر تھی وہ. اور آپ نے اور کن کن ڈراموں میں کیا, کوئی بڑے نام جو ان میں سے اہم نام؟ میں نے دیکھے جی, میرا جو سیریل تھا گھر چھوٹا سا, اس میں بشرا انصاری میرے ساتھ تھی, اس کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ اقبال انصاری نے وہ پروڈیوس کیا تھا. پھر اس کے بعد جو اور ایک میرا بہت ہی پاپولر پلے تھا عورت ماں گڑیا, وہ پلے تھا, وہ بھی گھروندے ایک سیریز تھی, اس میں تھا, اور وہ جو ہے اقبال انصاری نے ہی پروڈیوس کیا تھا. پھر اس کے علاوہ یاور حیات کے پلے تھے یہاں پہ لاہور میں, وہ تو بے شمار, میں نے یاور صاحب کے ساتھ کافی کام کیا, اور یاور صاحب ایک قسم کے ہمارے مینٹور بھی تھے, استادوں میں سے ان کا شمار تھا, کیونکہ جب ہم نوجوانی میں آئے تھے تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور پھر جب میں لاہور آ گیا تو انہوں نے ہی سب سے پہلے مجھے اپنے ڈراموں میں جو ہے یہاں پہ کام کیا, اور اب تو وہ یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے پلیز میں کر چکا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو ایم این ایچ کے ساتھ محمد نثار حسین کے ساتھ جو پلے کیے ہیں وہ اب بھی یوٹیوب میں میں نے کل پرسوں بھی دیکھا کہ وہ اس میں ہیں, جس میں مناز رفیع تھیں. پھر اس کے علاوہ میں نے خالدہ ریاست, میرے ساتھ لیڈنگ رول جنہوں نے کیے ہیں اس میں خالدہ ریاست تھی, روحی بانو, عظمیٰ گیلانی, بشرا انصاری, یعنی اس لیول کے, یہ بڑے لیول کے لوگ. اداکار جو مرد اداکار تھے ان میں سے کون؟ عابد علی میرے ساتھ, فردوس جمال نے میرے ساتھ کام کیا ہے, اور محمد قوی صاحب, قوی خان, انہوں نے, یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے. اور یعنی وہ ایسی یادیں ہیں کہ جو اکثر میں شیئر بھی کرتا ہوں فیس بک پہ, وہ بڑی اچھی یادیں آپ کی. اچھا, آپ ساتھ یہ بتائیں کہ ریڈیو پہ بھی آپ نے بہت کام کیا. ریڈیو تو اصل میں میری ابتدا ہے, کیونکہ ریڈیو جو براڈ کاسٹنگ ہے نا, یہاں آپ کو جو ہے نا, جو آپ کو اتار چڑھاؤ آواز کا, اور جس طریقے سے آپ نے اسٹریس کہاں دینا ہے, پاز کہاں دینا ہے, اور یعنی لفظ کو آپ جب غلام بنا کے بولتے ہیں وہ کیسے بولنا ہے, کیونکہ لفظ جب تک آپ کی گرپ میں نہیں ہوگا آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ آج کے دور میں میں نے دیکھا کہ لوگوں میں وہ تربیت نہیں ہے, کیونکہ جو ڈائریکٹ آ گئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ کی حرمت کیا ہے, لفظ کی اہمیت کیا ہے, اور لفظوں سے جو کھیلنا ہے وہ کس طریقے سے کھیلنا ہے کہ لفظ جو ہے اس کی حرمت بھی قائم رہے, اور وہ ایسا ادا ہو کہ دوسرے کو جا کے اس کے دل پہ لگے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ آپ کو سکھاتی ہے. اور ہم آپ کی آواز سنتے ہیں, اس میں بڑا ریزم ہوتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کو سنتے ہوئے, اور الفاظ کا چناؤ بہت بہتر ہوتا ہے جس کو ہم سن کے ہمیں خود فیل ہوتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو پہ آپ کس کس طرح کے پروگرام کیے, آپ نے پولیٹیکل کیے یا؟ دیکھیں, ریڈیو پہ میں نے زیادہ تر تو ڈرامے کیے, اور اس کے علاوہ میں اناؤنسر بھی رہا ہوں لاہور ریڈیو پہ. تقریباً 4 سال تک ملک سے باہر جانے سے پہلے میں ریڈیو پہ باقاعدہ اناؤنسر تھا, لیکن اسی دوران میں جاب بھی کر رہا تھا. میں نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نیفڈیک جو ہے اس میں مجھے خواجہ شاہد حسین ہوتے تھے ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو کے. تو جب وہ نیفڈیک میں گئے تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور مجھے وہاں پہ انہوں نے ایگزیکٹو جاب دی, جس میں اس وقت میرے سینئر تھے نقی مصطفیٰ, جنہوں نے سراج الدولہ فلم بھی لکھی تھی. تو ان کے ساتھ کام کیا. تو پھر نیفڈیک میں پھر میں ڈائریکٹر ہو گیا. ایک فلم اسٹڈی سرکل بنائے تھے ہم نے. اس میں یہ تھا کہ ہم ٹاؤن ہال میں نا ورلڈ کی کلاسک فلمیں دکھاتے تھے, اور اس کے بعد اس فلم پہ ہم ڈسکشن کراتے تھے. اس میں میرے 300-400 ممبر تھے, جن میں فیض احمد فیض صاحب جیسے لیول کے لوگ بھی شامل تھے. اور وہ فلم جو ہے وہاں پہ جب ہم ورلڈ کلاسک لاتے تھے مختلف ملکوں سے, پولینڈ, ایسی فلمیں جو پاکستان میں عام آدمی نہیں دیکھتا تھا, وہ فلمیں جب یہاں 16 mm پہ ہم دکھاتے تھے. اس کے بعد اس پہ باقاعدہ ڈسکشن ہوتی تھی فلم پہ, اور وہ ایک اچھا دور تھا بھٹو صاحب کا, کیونکہ بھٹو صاحب کے دور میں جتنی پاکستان اس حوالے سے بھی ترقی کر رہا تھا, وہ میرا خیال ہے وہ پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے تو وہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل زوال پذیر ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ جب
مجھے انہوں نے 2 سینما تھے، نیفڈیک سینما اسلام آباد کے، اچھا اس کا مجھے ڈائریکٹر بنا کے یہاں سے ٹرانسفر کیا. پھر 7 سال میں وہاں بھی رہا ہوں. اسی دوران پھر میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا اور ملٹیپل ویزا تھا، تو جانے کو دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن خیر مجھے جانا پڑا اور میں گیا وہاں پہ. اور وہاں جاتے ہی پھر میں نے وہاں پہ جو ہے وہ ٹریول بزنس میں آ گیا. اچھا یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بڑی دنیا دیکھی اور بہت سارے ممالک میں گئے، وہ ذرا ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں. اللہ کا شکر ہے مجھے شوق تو بڑا تھا. اچھا. اور اس کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ یہاں پہ جب میں نے نیفڈیک سے ریزائن دیا تو لاہور میں اکثر داتا صاحب سے میری بڑا لگاؤ تھا. میں جمعرات کو عموماً وہاں جاتا تھا کیونکہ میرے بڑے بھی جاتے رہے ہیں. تو جب ایک دن میں وہاں گیا تو ذرا سا مایوسی میرے اندر آ گئی اور میں باہر بیٹھا ہوا تھا داتا صاحب اس کے وہاں پہ سیڑھیوں پہ، تو کچھ سوچ رہا تھا. اتنے میں نے دیکھا رات کے 2 بجے تھے، تو ایک دیکھا کہ ایک شخص مرسیڈیز گاڑی میں آیا، وہ اترا ہے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے، اور وہ ایک باریش اور بڑے خوبصورت شکل، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی داخل ہو رہے تھے وہاں اس کے اندر. لیکن وہ بزرگ جو تھے وہ ایک دم میری طرف راغب ہو گئے. اچھا. اور مجھے انہوں نے دیکھا اور میں سلام کرنے کی ابھی میں کوشش کر ہی رہا تھا کہ انہوں نے میرے منہ پہ زور سے تھپڑ مار دیا. اچھا. اور مجھے کہا جا ہواما چوڑے گا. ہاں. یہ کہہ کے وہ اندر چلے گئے. میں پریشان میں، کیونکہ میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار مجھے تھپڑ پڑ گیا، یہ کیا. تو وہ جو ان کے ساتھ تھے وہ مجھے مبارکبادیں دے رہے ہیں. اچھا. خیر اس کے بعد تھوڑی دیر مجھے جب ہمت ہوئی میں پھر اندر گیا. انہوں نے مجھ سے بات نہیں، انہوں نے کہا جا تو ہواما چوڑے گا جا. میں وہاں 2 منٹ بھی نہیں کھڑا ہوا اور مجھے جانا پڑ گیا. لوگوں نے کہا جی انہوں نے کہہ دیا چلے جاؤ. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اچانک میں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ میں امریکہ کا ویزا اپلائی کرتا ہوں. تو میں نے یہاں پہ امریکہ کا ویزا، اس وقت یہ نہر کے کنارے ان کا ہوتا تھا کانسولیٹ آفس، وہاں گیا ہوں. تو وہ میں نے جب ویزے کے لیے اپلائی، انہوں نے کہا جی اچھا، میرا جو پاسپورٹ تھا اس میں بزنس لکھا ہوا تھا. اچھا. تو میں بزنس تو کوئی کرتا نہیں تھا، تو اس نے اچانک مجھ سے جب بزنس کا سوال کیا تو میں کچھ نروس ہو گیا. اچھا. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر اس نے اسٹیمپ لگا دی تو پھر آئندہ کے لیے تو میں بالکل گیا. تو میں نے پاسپورٹ واپس لے دیا. میں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو امیریکا. ہاں. تو میں نے پاسپورٹ لے کے میں چلا گیا. اب 2-3 دن میں اسی کشمکش میں رہا. تو میرا ریڈیو پہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ پلے چل رہا تھا ایک، یعنی ریہرسل ہو رہی تھی. وہ ریہرسل ڈیلے ہو گئی. اچھا. تو انہوں نے کہا جی یہ 3:30 بجے اب آپ کا پلے ریکارڈ ہوا. تو میں نے پھر وہ فاکس ویگن گاڑی ہوتی تھی، میں نے وہ گاڑی چلائی اور میں پھر وہاں پہنچ گیا. اب میں وہاں ایسا کر کے، اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا وہاں پہ. ویزے امریکہ کے ویزے 82 میں کہاں لوگوں کو ملتے تھے، کہاں لگاتے. میں پھر ایسے بیٹھ گیا. تو وہ جو مسٹر راجر تھے اس نے hey come here. میں پھر گیا. You are the one who came that day. میں کہا yes sir. What happened? میں کہا when I went house and I was thinking that if I don't go to America, nothing will happen to America, but I will miss to see such a great country in the world. کہتا what do you want? میں کہا I want to visit America. کہتا what's your profession? اب جو میرے ذہن میں آیا نا، میں کہا شو بزنس، کیونکہ بزنس لکھا تھا میرے، میں اسمارٹ ہو گیا. شو بزنس. تو اس زمانے میرے وہاں پی ٹی وی پہ پلے بھی چلتے تھے. تو اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا. اس نے کہا یو نو دس مین؟ اس نے کہا یس ہی از این ایکٹر، آئی سی ایم ٹی. لو جی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا کم ایٹ 5 o'clock. 5 بجے گیا تو دیکھا تو ملٹیپل ویزا لگا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ وہ پھر مجھے جب میں جہاں پہ بیٹھا ہوں ہوا میں اڑے گا. جلالی طبیعت آپ دیکھیں. ہاں وہ جلالی. اس کے بعد وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئے وہاں پہ. تو وہ جناب وہاں پہ امریکہ پہنچ گئے. اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا اور امریکہ میں نے سوچا اب میں یہاں پر اگر مجھے، کیونکہ میرا ویزا جو تھا وہ 1 سال کا تھا، میں نے کہا پھر کوئی جاب کروں. اور امریکہ میں اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک مسٹر ہربرٹ کوڈنگٹن تھے. اچھا. جو پاکستان آئے تھے یہاں پر، اور اس وقت انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا پی سی کا نام. وہاں پر عموماً ہم سوئمنگ کرنے جایا کرتے تھے. ہمارے 1-2 دوست تھے وہاں پہ فرنٹ آفیسر، تو وہ ہمیں انوائٹ کرتے. تو میں سوئمنگ کر رہا ہوں تو میرے ساتھ وہ امریکن ایک ہو گئے 55-60 ایئر اولڈ بزرگ تھے، وہ بھی سوئمنگ کر رہے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بڑی دوستی ہو گئی ان سے، اور ان کی بیگم بھی ساتھ تھیں، مسز کوڈنگٹن. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھئی آپ کیا. ان دنوں میرا علی اجاز کا تھیٹر پلے تھا آرٹس کاؤنسل میں، وہ چل رہا تھا. تو میں نے کہا میں آئی ایم این ایکٹر اینڈ آئی ایم پلئنگ a role in a
theater and like is it like Broadway? میں کہا no, it's Alhambra theater. اچھا. So can you invite me there? میں کہا yes. لو جی ہم نے ان کو وہاں انوائٹ کر لیا اور ہی کیم دیئر اور علی جاز نے ان کو فرنٹ رو میں بٹھایا اور اس میں عطیہ شرف بھی تھیں, بدیع الزمان ایک ہمارے دوست تھے ایکٹر, وہ بھی تھے. تو وہ پلے انہوں نے دیکھا اور حالانکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر وہ تھرو آخر تک بیٹھے رہے. اس کے بعد جناب وہ مجھے ساتھ لے آئے, جب ختم ہوا ہم نے اکٹھے انٹرکون میں ڈنر کیا. اچھا. اس کا انہوں نے اپنا ایڈریس وغیرہ دیا, کہنے لگا میری وہاں ٹریول ایجنسی ہے, کیونکہ ان دنوں میں جو ہے وہ ٹریولنگ کا کورس بھی کر رہا تھا جب میں نیفڈیک چھوڑ کے آیا تھا. تو مونٹانا ٹریول تھی ایک گلبرگ میں, وہاں سے میں نے اس کا ٹکٹنگ کا کورس کیا. میں نے کہا یار یہ پروفیشن بھی دیکھتے ہیں کیا ہے. تو اس طرح پھر میں امریکہ گیا تو ان کا میرے پاس پتہ تھا. اچھا. تو ایئرپورٹ سے میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا یو ول ناٹ گو اینی ویئر ایلس, کم ہیئر, یو آر لائک مائی سن. واہ. لو جی میں پھر وہ اربرٹ کنٹنگٹن صاحب ہیں ان کے گھر گیا اور وہاں پہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے اور اوپر ایک کو انہوں نے گیسٹ کے طور پہ رکھا ہوا تھا, وہ بھی ایئر لائن میں کام کرتا تھا, انڈین تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ لیونگ دیئر, اور کیونکہ ان کی ٹریول ایجنسی تھی تو انہوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو لرن ان مائی ٹریول ایجنسی. تو خیر میں نے کہا جی لیٹ می ٹرائی آؤٹ سائڈ, اف آئی ڈونٹ گیٹ اینی جاب آئی ول بی ود یو. تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ مجھے ایک مرسومی ٹریول تھی, عراقی صدام حسین کی بہن کا خاوند تھا. اچھا. مرسومی ٹریول تھی اس کی, وہاں پہ جناب وہ میں نے وہی تھا صدام سے. ہاں جی. تو وہاں پہ جب اس نے میرا ٹیسٹ لیا تو اتفاق سے جو میں نے سیکھا ہوا تھا وہی اس نے مجھ سے پوچھا اور وہ اس نے مجھے کلیئر کر دیا. اس نے کہا اوکے یو جوائن می. لو جی وہ میں نے 6 مہینے وہاں پہ کام کیا, 7 مہینے, اور وہاں سے سرٹیفکیٹ. اسی دوران پھر سعودی ایئر لائن میں جابز نکلیں تو وہ میں نے وہاں انٹرویو دیا تو میری سلیکشن ایگزیکٹو پوسٹ پہ وہاں پہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو کے طور پر سعودی ایئر لائن میں ہو گئی. تو وہاں نیو یارک میں پھر 5 مہینے اور میں رہا, پھر میرا ویزا تھا, پھر سعودی عرب سے میرا ویزا آ گیا ریاض کا. اچھا. امریکہ کے علاوہ آپ کون کون سے ملک میں گئے؟ میں نے دنیا کے 80 ملک جو ہیں وہ, کیونکہ ایئر لائن کی جاب تھی تو وہ میں اس میں پھر میں نے کہا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس طرح نہیں جو میں نہیں گیا. مثلا آسٹریلیا ہے, پھر اس کے بعد انڈونیشیا ہے, پھر آپ جو ہے اندازہ لگائیں کہ فرانس ہے, یورپ ہے, جرمنی ہے, پھر آپ UAE ہے, یعنی دنیا, انگلینڈ تو میں 44 ٹائمز گیا ہوں کیونکہ وہاں بدیع الزمان رہتا تھا, ہمارا دوست تھا. تو وہ بدیع الزمان کے پاس میں ہر ویکینڈ پہ چلا جاتا تھا, یعنی بدھ کو جاتا تھا اور جمعے کو واپس آتا تھا, یا پھر جب میری چھٹی جمعہ ہفتہ اتوار ہوئی تو پھر میں جمعے کی رات کو, جو جمعہ رات کی رات کو جاتا تھا اور میں اتوار کو واپس آتا تھا. تو اس طرح یعنی اتنا ٹریول کیا کہ میں اگر اس کی مائلیج بتاؤں تو میرا خیال ہے کم از کم 23 لاکھ کلومیٹر لگتی ہے. اچھا. آپ شاعر بھی ہیں, آپ ناول نگار بھی ہیں, افسانہ بھی لکھتے ہیں, تو آپ ہمیں اپنی کتابوں کے حوالے سے بتائیں. میری جو ہیں اس وقت دیکھیے جی, امریکہ سے جو میری کتابیں چھپی ہیں اس میں ایک میری انگلش کی کتاب ہے دا اسٹونز, اور مائی ہارٹ بیٹ, یہ انگلش پوئٹری کی کتاب ہے. بالکل. پھر اس کے بعد میرا ناول ہے جو انگلش کا ناول ہے امپریزنڈ بیوٹی, وہ بھی وہاں سے چھپا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو میری کتابیں چھپی ہیں, یہ 2 کتابیں تو میری اس نے چھاپی ہیں, شعیب بن عزیز جو یہاں DG تھے ISPR میں, پھر اس کے بعد ان کا اس وقت وہاں پہ بزنس تھا چھاپنے کا, تو انہوں نے میری کھوکھلے لوگ میری کتاب چھاپی تھی. اور پھر میرا ایک ناول تھا رابعہ زندہ ہے, وہ چھاپا. پھر میری کتابیں الحمد پبلشر نے پوئٹری کی جانم جانے جانا, یہ جو ہے وہ چھاپی ہیں. اور اب بھی 1-2 کتابیں میری جو ہیں وہ چھپنے والی ہیں. تو ناول میرا جو ہے رابعہ زندہ ہے وہ تو بہت امریکہ میں اس کو پسند کیا گیا, جو وہاں کی لٹریری سوسائٹی اس نے ایوارڈ دیا. پھر انگلش پوئٹری کو تو میرا امریکہ میں بہت پریز کیا گیا, یہاں تک کہ میری پوئٹری جو میری کتاب تھی وہ میں نے بل کلنٹن اس وقت پریزیڈنٹ تھا ان کو بھیجی تھی. انہوں نے باقاعدہ وائٹ ہاؤس سے مجھے اپریشیشن لیٹر دیا تھا. خاص طور پہ میری ایک پوئم تھی جو خدا پہ میں نے لکھی تھی, گاڈ لیونگ ان مائی مائنڈ. سنا دیں ذرا ہمارے ناظرین. ہاں وہ تھی کہ گاڈ لیونگ ان مائی مائنڈ, you always live in my mind, still it is difficult for me to find, and wherever I see you are there, when try to touch I am blind, and to err is human and I make mistakes, every time you forgive me you are kind, and watch of my thanks never stops, but sometimes it needs a wind,
And my love for you is not easy to explain. And if I write a book, it would be impossible to bind. And one question in my mind always raise, why the life for me is like a maze? Wow. I pass one door and find another, then another. When look back, it seems many doors are in my chase. And everything else is very clear to me, except the future which is in the haze. And now I have all what I wanted and feel. For the material, I don't have any craze. And why I'm worried about my future when one day there would be an end to this phase. کہانی مک جانی ہے, اسی فیوچر لگے. یہ اس طرح کی میری کوئی بہت اعلیٰ. اچھا, آپ بڑی رومانٹک شخصیت ہے, تو آپ کو رومانس بھی ہوا ہوگا, اس حوالے سے کچھ بتائیں. رومانس دیکھیں جی, اصل میں بات یہ ہے کہ آئی واز اونلی 16 وین آئی لاسٹ مائی فادر. وہ ہی واز سول انجینئر, آپ کو میں نے بتایا. تو اور میری والدہ جو تھیں وہ بھی پوئٹری سے بڑا شوق کرتی تھیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پوئٹری میں تو میرے گھر میں پوئٹری تھی. میرے والد بہت زبردست پوئٹ تھے, انگلش, پرشین اور اردو تینوں زبانوں میں وہ پوئٹری لکھتے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ان کی رومانٹک پوئٹری ہوتی تھی. اور والدہ جو تھیں وہ بھی بڑی شوقین تھی, لٹریچر سے بڑا لگاؤ تھا. اس کی وجہ سے میرا رجحان ادھر ہوا. اور میں آئی واز لکی ٹو ہیو سچ اے گریٹ پیرنٹس. خاص کر دیکھیں 16 سال کی عمر میں جب 6 بچے ہوں ایک ماں کے, اور وہ وڈو ہو جائے, اور باپ نے شرافت سے اپنی نوکری کی ہو بغیر کسی کرپشن کے, تو آپ بتائیں کہ وہ پھر کیا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور یہی وجہ ہے کہ میں ماؤں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ایسی ماؤں کی جو اپنی اتنی بڑی قربانی دیتی ہیں. بڑے بچے تھے؟ میں سب سے بڑا تھا, میرے سے ذمہ داری تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ہوا کہ کسی سے ہمیں ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا, اور صرف میری والدہ کی وجہ سے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے 6 بچوں کو ساروں کو ہائیلی ایجوکیٹڈ کیا, یعنی ماسٹر کرایا. میں بھی گورنمنٹ کالج میں ایم اے انگلش میں, میرے ساتھ یہ عثمان پی زادہ اور یہ سلمان شاہد, دیور مائی کلاس فیلوز. تو چھوٹے بھائی میرے تینوں, وہ بھی, وہ ان میں سے 2 امریکہ میں, ایک ڈاکٹر ہے وہ بھی امریکہ اور سعودی عرب واپس آ گئے. 2 بہنیں ہیں, دونوں پروفیسر تھیں. اور تو میرا مطلب یہ ہے کہ سب کو ہائیلی ایجوکیٹڈ کیا. اور پھر والدہ, آپ کے بچے بھی دونوں ڈاکٹر ہیں؟ میرے دونوں ماشاءاللہ بچے بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی دین اور میں والدین کی دعائیں. اور آئی ایم لکی کہ, اور میں جو بھی کچھ ہوں اپنے اللہ کے بعد اپنے والدین کی وجہ سے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو ہمیشہ ایک اعلیٰ مقام ہمیں اپنی زندگیوں میں دینا چاہیے, کیونکہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے, ماں باپ نہیں ملتے. فارغ وقت میں آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ فارغ وقت میں آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ, کیونکہ کالم نگاری کرتا ہوں, تو دن نیوز میں میرے کالم چھپتے ہیں باقاعدہ. اور دن نیوز میں تقریباً 7 سال وابستہ بھی یہاں پہ 6 سال رہا ہوں. اور وہاں پہ میری جو سب سے بڑی جو ایک پلیجر ہوتا تھا, کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے یا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہے تو اس کو آپ بانٹیں. بالکل. تو دن نیوز میں جو ہے وہ جتنے بھی اینکر نئے آتے تھے اور جو ایون پرانے تھے, وہ آئی یوز ٹو ٹرین دیم. اس کے بعد پھر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا, اور یہ یونیورسٹی جو UCP ہے, اس میں بھی جو ہے میرے لیکچر ہوتے ہیں ایز اے فری لانسر. اور میں نے اس وقت آپ کے ٹی وی اسٹیشنوں پہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں, اس میں کم از کم 50% جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, جن کو میں نے ٹرین کیا اور جن کو میں. اور میری بس فالتو لائف, ایک تو فالتو وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ ذہن اتنا بزی رہتا ہے. اس کے علاوہ ریڈیو پہ میرے پروگرام ہوتے ہیں. ریڈیو پاکستان سے میرا آج کل بھی ہر سیٹرڈے کی رات کو 11:05 سے 12 بجے تک ایک شو چلتا ہے, شعر و نغمہ, اور وہ پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے. اور وہ میں کرتا ہوں. پھر پرائیویٹ جو ٹی وی چینل ہیں, یہ بھی اکثر مجھے ایز اے اینالسٹ مجھے بلاتے ہیں, اور میں اپنے تجزیے جو ہے وہ وہاں میں پیش کرتا ہوں. اچھا, آپ عمران خان کے بھی بڑے کلوز ہیں, ان کے بڑے فالوورز ہیں. ہاں, نہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. عمران خان سے 98 سے جو ہے وہ, جب اس پارٹی بنی تھی تب سے میں نے عمران خان کے قریب ہوا تھا. اور عمران خان جو ہے وہ, اس کے بعد ریاض میں جب میں نے اپنی 2 کتابوں کی رونمائی کرنی تھی, تو میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے میری رونمائی کرنے آ جائیں. تو وہ اصل میں وہاں سعودی عرب آتے تھے یہ شوکت خانم کے لیے فنڈز وغیرہ اکٹھے کرنے نا. تو ان دنوں پھر وہ وہاں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے باقاعدہ میری 2 کتابوں کی جو ہے وہاں رونمائی کی تھی. اور اس کے بعد سے میرا ان سے ریلیشن رہا. اور بلکہ جب وہ پہلا الیکشن لڑے اور صرف 1 سیٹ آئی, اس کے بعد
مجھے اکثر جہاز میں اکثر جب یہاں سے فوکر میں ہم جاتے تھے تو اکثر خان صاحب بھی میرے ساتھ والی سیٹ قدرتی وہ ساتھ ہوتی تھی، اور وہ اکثر یہی کہتے تھے یار تم جرنلزم میں میرا اس وقت بھی انٹرسٹ تھا، تو کہتے یار اس طرح کرو کوئی سروے وغیرہ میری پارٹی کا بھی کراؤ، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ابھی تک کیوں میں آگے نہیں بڑھا. تو یعنی انہوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے خان صاحب نے، اور اب جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ایسا پرائم منسٹر ہے کہ جس میں بالکل غرور نہیں ہے. یہ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان سے اچھا برتاؤ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا ان کو بولنے نہیں دیا گیا، تو وہ نیچرلی وہ از اے سینسٹیو مین، تو وہ انہوں نے دل میں رکھا ہوا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ کو بولنے نہیں دیتے. آپ اچھا عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ ان کی اگر 4-5 اہم کوالٹیز بیان کریں تو وہ کیا ہوں گی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہی از اے مین آف کریکٹر. ان کو دولت کی اتنی فکر نہیں ہے، کیونکہ اگر دولت کی فکر ہوتی تو وہ ارب پتی تو اسی وقت بن گئے تھے جب ڈیورس کا ان کا کیس ہوا تھا، اور انہوں نے عدالت میں کہہ دیا تھا، جج نے پوچھا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ اتنا ریوارڈ جو ہے وہ دیو، انہوں نے اوپنلی ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا مجھے ایک پاؤنڈ بھی نہیں چاہیے. اور اسی پہ پھر وہ جو جمانہ تھی وہ ان سے وہاں پہ یعنی کورٹ میں ان سے لپٹ گئی تھی کہ ایسا عظیم آدمی کہ پاکستانی جن کے بارے میں اتنا برا امیج تھا وہ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ عمران خان میں یہ ہے کہ جو ایک دفعہ وہ سوچ لیتا ہے نا وہ اس کا مشن بن جاتا ہے. ہی ڈز اٹ. بالکل. آپ دیکھیں کہ انہوں نے 92 میں جو ورلڈ کپ جو تھا وہ کہہ کے گئے تھے کہ میں لے کر آؤں گا، حالانکہ آخری وقت تک ان کی ٹیم ہار رہی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہی ڈڈ دیٹ. تو وہ یہ ہے کہ ڈٹرمنٹ بندہ ہے وہ، اور میں سمجھتا ہوں اب بھی وہ جس طریقے سے فائٹ کر رہا ہے ہمیں امید ہے کہ وہ اللہ انہیں کامیابی دے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت اگر ان کی اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو دے گا. اور اچھا آپ سب سے زیادہ خوش کب ہوتے ہیں؟ خوش جب میں اپنے پوتے کے ساتھ ہوتا ہوں. اچھا. میرا پوتا جو ہے عفان، اچھا، جب وہ مجھے ملتا ہے اور جس طریقے سے وہ مجھے بوسہ دیتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی 3 سال کا ہے وہ صرف. ہاں کیونکہ وہ اور میری بہو بھی ڈاکٹر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے، اور جب اسے یہ کہتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے اور چمٹ جاتا ہے. اچھا زندگی میں کہکے کی کیا اہمیت ہے؟ سر کہکا تو پھر آپ کو پتا ہے یہ نصیب کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ نے یہ کہہ کے جو ہے نا مجھے اب دیکھیں یہ نیچرل ہنسی تھی، اور کہہ کی بڑی قسمیں ہیں. مثلا ایک ہوتی ہے اسمائل سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ کہہ کا آدمی کم ہی لگاتا ہے، اور آپ ایسے آج کل وہ کامیڈین بھی نہیں ہے کہ جو مثلا امان اللہ بھی چلا گیا، وہ اس سے ہم کبھی ملتے تھے، وہ ہمارے سامنے کیونکہ آرٹسٹ بنا ہے، اور ریڈیو پہ جب آیا تھا تو سب سے پہلے ریڈیو اسٹیشن میں اسے اندر لے کر گیا تھا ریڈیو میں، اور اس وقت یہ میرا خیال ہے ٹرینوں میں ادھر ادھر وہ گولیاں وغیرہ بیچتا تھا شروع میں. ہاں لیکن کمال ہے کہ وہ آخری دن تک اس کے اندر ذرا سا بھی فرق نہیں آیا تھا، اور وہ اسی محبت سے اسی طرح اور جب بھی ملتا تھا وہ یعنی اتنا ہنساتا تھا مجھے. اور میں اور طارق عزیز اکثر جب اس زمانے میں ہم نے آرٹسٹ ایکوٹی بنائی تھی ریڈیو پہ اور ٹی وی کے ایکٹروں کی، تو اس میں اکثر وہ بلا طارق عزیز اس میں پریزیڈنٹ تھے، تو میں اس میں جوائنٹ سیکرٹری تھا، سہیل ظفر تھا اس میں سیکرٹری تھا. تو یہ اکثر ہمیں بٹھا کے طارق عزیز صاحب اسے کہتے تھے کہ بھائی کوئی لطیف، ان کو بڑا شوق تھا کہ مجھے کوئی ہنسائے، کیونکہ زندگی میں اتنی پریشانی ہے، کوئی ہنسانے والا ہو تو نیچرلی اٹس اے بلیسنگ. تو وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ یقیناً اس کی بے اختیار آپ ہنسی آ جاتی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ زندگی میں جو ہے نا خوشبو کو آپ کیسے بیان کریں گے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سر خوشبو تو آپ کو پتہ ہے یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں قدرت کا آتی ہے، جیسا میں اس کو سمجھتا ہوں جیسا دوزخ اور جنت ہے. اچھا. تو اچھی خوشبو تو جنت کی ہوا ہے، بدبو دوزخ ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے ترجمانی کی. اچھا ہم آپ کی اردو شاعری کا سننا چاہیں گے، کوئی آپ حصہ ہمیں سنا دیں. کچھ درد بے کراں سے جو آرام سا ملا، کچھ درد بے کراں سے جو آرام سا ملا، یوں جیسے آپ کا ہمیں پیغام سا ملا. اور صبح حسین خواب کی تعبیر یہ ہوئی، ہر جذبہ اپنا ڈھلتی ہوئی شام سا ملا. اور مرہم کا کام دے گیا وہ خنجر نظر، اس سے جگر کے زخم کو آرام سا ملا. اور تر اپنے آپ ہو گئے یہ میرے خشک لب، ان کی نظر سے گویا کوئی جام سا ملا. اور اظہر کی نیکیوں کی بہت دھوم تھی مگر، اظہر کی نیکیوں کی بہت دھوم تھی مگر،
ہم کو تو شہر بھر میں وہ بدنام ثابت. واہ جی واہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اچھا، آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا مقصد یا آپ نے کوئی ایم بنا رکھا ہے جو ابھی تک حاصل نہیں کر سکے اور کرنا چاہتے ہیں؟ بس ایم میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں تو اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم. لاہور میں عالمی معیار کے ڈینٹل کلینک کا قیام. ڈینٹل کنفیشن میں دانتوں کے ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین کلینک، جدید مشینری اور آلات سے لیس. بہار شاہ روڈ، جوڑے پل، کینٹ میں واقع ڈینٹل کنفیشن کلینک آپ کی خدمت میں پیش. فون نمبر 042-366-34747. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423-575-6613 and 14.